بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک پڑھنے کی ایسی ایسی برکات سامنے آتی ہیں کہ خود عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کام تو ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، بٹ بلیو می وہ پاسبل ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں، پڑھ کر دیکھیں، اس کی تاثیر بہت جلدی ملتی ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ممبر ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کی منت جب میں نے مانی میرے سارے کام بنے۔ کہتی ہیں کہ اس کی میں نے اتنی تاثیر دیکھی ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں امپاسبل لگتی ہیں وہ چیزیں بھی جو ہے پاسبل ہو جاتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ اب میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ مجھے کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہے، میں درود ابراہیمی کی منت مان لیتی ہوں، چاہے 313 کی ہی منت کیوں نہ مانوں، اور منت پوری ہونے سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے۔ مطلب اس طریقے سے آپ کہیں کہ یا اللہ عز و جل میرا یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ حاجات ہے، یہ دعا ہے، اسے پورا فرما دے، اور میں اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مانتی ہوں، اور میں جو ہوں اسے پڑھوں گی، اور اس کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بی بی فاطمہ کو ہدیہ کروں گی۔ پھر ایک تعداد فکس کریں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کا وہ جو کوانٹٹی آپ نے فکس کی ہوگی نا، 7000 5000 3000، وہ پوری ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بتاتی ہیں کہ میری سسٹر ہیں، 9 میٹرک کے ایگزامس ان کے چلتے ہیں، تو ان کی میتھس کلیئر نہیں ہو پاتا، میتھس کا پیپر ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ ایسا ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ڈسہارٹ بھی تھیں اور پڑھائی بھی کر رہی تھیں، لیکن میتھس کا پیپر کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ اس بار انہوں نے ان سے کہا کہ آپ درود ابراہیمی کی منت مانو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میتھس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ کہتی ہیں کہ میری بہن نے 7000 مرتبہ درود ابراہیمی کی منت مانی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور رزلٹ آنے ہی والا تھا۔ کہتی ہیں کہ ابھی 500 مرتبہ ہی درود ابراہیمی انہوں نے پڑھا تھا، اور الحمدللہ اس کا جو میتھس کا پیپر تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ بہت خوشی کی بات تھی ہمارے لیے۔ مزید کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی کا ماحول ہے، اور کچھ ہمارے گھر میں اختلافات ہیں، تلخیاں ہیں، جادو کے مسائل بھی ہیں، جنات کے مسائل بھی ہیں۔ تو بتاتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں پھپھو کو بلانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب انہوں نے والد سے بات بھی کی، وہ ایگری نہیں ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی کی منت مان لی کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہ کریم جو ہے ان کے دل میں بات ڈالے اور یہ والا مسئلہ حل ہو، شادی کے معاملات ہیں سب آئیں، خوشی خوشی سے ساری چیزیں طے ہو جائیں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر والد صاحب مان گئے اور انہوں نے انوائٹ کیا۔ تو کہتی ہیں کہ اب زندگی کا معمول بن گیا ہے، کوئی ہی کام، کوئی ہی مسئلہ، کوئی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، درود ابراہیمی کی منت مان لیتے ہیں، چاہے 313 دفعہ پڑھنے کی منت کیوں نہ مانیں، اور ابھی ہماری تعداد پوری ہوتی بھی نہیں ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ مزید کہہ رہی تھی کہ ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ کہتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی تھی، کچھ فزیکل ایشوز آ رہے تھے، صحت کے معاملات آ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی بنی، تو میں نے پھر درود ابراہیمی پڑھنے کی منت مان لی کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گی، یا اللہ میرے صحت کے معاملات جو فزیکل ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہوں تاکہ میں اعتکاف میں بیٹھ سکوں۔ کہتی ہیں کہ بس جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، میرا جو وہ ایشو تھا فزیکل وہ ٹھیک ہوا، اور میں نے اعتکاف میں جو ہے میں الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھی، اور اعتکاف میں بیٹھ کے بھی میں نے درود ابراہیمی پڑھتی رہی۔ کہتی ہیں کہ 27ویں شب تھی، درود ابراہیمی میں پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے وہ یہ بتا رہی تھی کہ درود ابراہیمی کی جب انہوں نے منت مانی نا اور اعتکاف میں بیٹھی، تو ان کے ہاتھ پہ کٹس وغیرہ بھی لگے، کیونکہ ان کے گھر میں کچھ مسئلے مسائل ہیں اس طرح کے، جس کی وجہ سے چیزیں اور کام بننے میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو درود ابراہیمی جب یہ پڑھتی ہیں تو وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بتاتی ہیں آگے کہ 27ویں شب تھی اور میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، جہاں نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور تصور میں تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے نا مدینہ شریف دیکھا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پر نور چہرہ انور دیکھا، چہرہ انور کی مجھے زیارت ہوئی۔ ساتھ میں کہتی ہیں کہ میں نے مولا علی اور بی بی فاطمہ کی بھی زیارت کی، اور کہتی ہیں کہ وہ ایسا منظر تھا کہ بس بتا نہیں سکتے۔ اور واقعی یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ اسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ ایسے ہی کرم اور فضل بنائے رکھے، اور ہمیں درود پاک کی ایسی ہی تاثیر عطا فرمائے کہ ہم درود پاک پڑھتے چلے جائیں، ہمارے کام بنتے چلے جائیں، شکر ادا کرتے چلے جائیں، اور درود پاک کی برکت کے صدقے سے، تاثیر کے صدقے سے ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس طرف لے کر آئیں، اور دوسرے بھی آئیں۔ تو یہ ساری موٹیویشنل اسٹوریز، ساری جو بھی میریکل اسٹوریز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ درود پاک سے جڑیں اور سب کو بتائیں، خود بھی پڑھیں اور سب کو دعوت دیں۔ اللہ کریم ہم سب پر خصوصی رحمت فرمائے، آمین۔